الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عتبة ابن عبد السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي عدو قاتل حتى يقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضل النبيون إلا بدرجة النبوة ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا ألقي العدو قاتل حتى يقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ممسمسة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء ومنافق جاهد بنفسه وماله وإذا ألقى العدو قاتل حتى يقتل فذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق رواہ الدارمی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عتبہ ابن عبد سلمی سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقتولین تین طرح کے ہیں، وہ مومن جو اپنی جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرے، پھر جب دشمن سے ملے تو جہاد کرے حتیٰ کہ قتل کیا جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت میں ہے، پاک و صاف کیا ہوا عرش کے نیچے اللہ کے خیمہ میں، نہیں بڑھے اس پر حضرات انبیاء مگر نبوت کے درجہ کی وجہ سے، اور ایک وہ مومن جس نے اچھے برے مخلوط کام کیے، اس نے اپنی جان اور مال سے راہ خدا میں جہاد کیا، جب دشمن سے ملا تو جہاد کیا حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت میں صفائی ہے، اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دیے جائیں گے، تلوار خطاؤں کو مٹانے والی ہے اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔ اور ایک منافق جو اپنے جان و مال سے جہاد کرے، پھر جب دشمن سے ملے تو قتال کرے حتیٰ کہ قتل کیا جائے، تو یہ دوزخ میں ہے، کیونکہ تلوار نفاق کو نہیں مٹاتی۔ دارمی، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا مفہوم آسان ہے لیکن پھر بھی کچھ سماعت فرما سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت عتبہ بن عبد سلمی جو ہے، ان کا نام عتلہ تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، مقام حمص میں 94 ایئرز کی ایج میں فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقول واقدی آپ شام کے آخری صحابی ہیں۔ اس فرمان عالی شان میں سے مراد متقی مومن جو پرہیزگار ہے، بہادر ہے،
جان مال سے جنگ کرتا ہے کافروں کے ساتھ، ان کو قتل کرتا ہے اور آخر کار خود بھی شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی جو اجر ہے آخرت میں وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، نور کا مقام سب سے عرش کے نیچے ہوگا نا، تو وہ خیمہ سے مثال دی ہے کہ اس نور کے مقام میں ہوگا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک تو پہلے گناہ گاروں سے پرہیز کرتا تھا، گناہ سے پرہیز کرتا تھا، گناہ گاروں سے نہیں، گناہ اپنے ذاتی گناہ سے پرہیز کرتا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ پھر جہاد، عین جہاد جب فرض ہوا یا فرض کفایہ میں تھا، آرمی میں یا فورسز میں تھا، تو اپنی جان مال سے اس نے جہاد کیا، راہ الہی میں شہید کر دیا گیا، تو فرمایا کہ جو اس کا درجہ ہے نا وہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء سے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت انبیاء ہے ان کے ساتھ، تو بہت درجہ ہے، اس کو انبیاء کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن انبیاء ہونے کی وجہ سے ان کا انبیاء کا درجہ اس سے زیادہ ہے، ورنہ اس کے درجات بہت بلند تھے، جیسے نبیوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی نہیں تھا اس لیے نبیوں سے جو ہے وہ نیچے اس کا درجہ ہوگا، اور وہ جو ہے نبی صرف اس پہ جو درجے میں افضل ہیں وہ اپنے نبی ہونے کی وجہ سے افضل ہیں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، پھر اس کے لیے اذن عام ہوگا، اے او شہید جو تو میری راہ میں شہید ہوا ہے، جان مال کا نذرانہ پیش کر دیا ہے فی سبیل اللہ، تو اب چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ قسمیں جو 3 قتلوں کی بتائیں، دوسری قسم یہ بتائی کہ ایک شخص ہے، وہ گناہ بھی اس سے ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ملے جلتے ہیں، جب نیکی کا وقت آتا ہے تو وہ نیکی کر لیتا ہے، جب گناہ قادر ہوتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے، تو لیکن جب جہاد میں جاتا ہے اپنی جان مال لڑا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جان بھی پیش کرتا ہے، مال بھی پیش کرتا ہے، تو خون کا پہلا حدیث میں آتا ہے قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نے تلوار چلائی ہے یا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے، جس طرح بھی وہ لڑا ہے، جو بھی مروجہ ہتھیار سے لڑا ہے، وہ ہتھیار جو لڑائی والا ہے وہ اس نے استعمال کیا ہے، کافروں کو قتل بھی کیا ہے یا نہیں بھی کیا، لیکن خود اسی کوشش میں شہید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، تو جو تلوار ہے وہ گناہ کو مٹانے والی ہے۔ یہ دوسرا قتل ہوا، اس کا درجہ اس سے تھوڑا سا کم رکھا۔ پھر ایک منافق ہے، کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ منافق بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، اندر کالا تھا، اندر کفر دل میں بھرا ہوا تھا۔ منافق کا مطلب یہی ہے کہ اوپر سے مسلمان ہو، اندر سے کفر اس کے دل میں بھرا ہو، پکا کافر ہو، تو وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو وہ جہاد میں گیا ہے، کسی بھی طریقے سے چلا گیا ہے، لالچ میں، جیسے یہ آرمی میں بھرتی ہوا تھا، جیسے لیکن آرمی میں کوئی ایگزیکٹ پتہ تو نہیں ہوتا یہ کس عقیدے کا، یہ مسلمان ہے یا نہیں، بل اب تو تحقیق ہوتی ہے بڑی، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، حلف لیا جاتا ہے، باقی وہ جانے، اس کا دل جانے یا اللہ جانے۔ تو وہ منافق ہے، مراد کافر ہے، کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے دل میں کفر بڑا پڑا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں وہ جہاد میں شریک ہے، تو مال بھی اس نے خرچ کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، بظاہر جہاد کیا ہے، جہاد تو صرف مسلمانوں کی ہی ہوتا ہے، بہرحال ظاہراً جو ہے اس نے جہاد ہی کیا ہے، تو وہ اگر مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ تلوار جو ہے وہ مومن گناہ گار کے گناہ مٹاتی ہے، کافر یا منافق کے گناہ نہیں مٹاتی، اس لیے یہ اس کا عمل رائے گاں گیا، اس کی جان بھی رائے گاں گئی، اس کا مال بھی رائے گاں گیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ اور شوق اجاگر کرے۔ اس کی تشریح تو بہت لمبی ہے، بس میں نے 10 منٹ میں یہی کرنا تھا، حدیث بھی لمبی ہے، اس کا ترجمہ پھر کیا 5-4 منٹ ادھر لگ گئے، بہرحال آسان ہے، بہرحال پھر بھی سمجھنا، اس کے بارے میں کوئی شخص جتنا بھی سوچتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سوچوں کے نور کو وسیع کرتا جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔